بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پراسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جسے نہ صرف انسان بلکہ حیوان اور جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر حقیقت کیا ہے؟ یہ انگوٹھی کس برگزیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کسے ملے گی؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم قدر و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نہ صرف نبی اللہ بلکہ زمین کی عظیم سلطنت کے مالک تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، جن، چرند، پرند آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے اور آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر آپ کو عطا کیا تھا اور ایک بہت سی معجزات بھی عطا کیے تھے، جس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی بھی عطا کی گئی تھی، جسے مہر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنے وسیع سلطنت کو بڑی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور آپ کے تابع تھے، اور آپ کی انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبریل علیہ السلام اس زمین پر جنت سے لائے تھے، اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا ہوا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی لگی تھی۔ بعض روایات کے مطابق اس نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، اور اس کلمے کی وجہ سے تمام جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ آپ اپنے حکومت کے تمام معاملات اس انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار کر رکھ جاتے، لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبیوں کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دن بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں اور وزراء کو یہ اندازہ ہوا پر حکومت کرنے والا حضرت سلیمان نہیں بلکہ ان کا ہم شکل اور ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے جن کے سامنے تورات کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو مچھلی نے نگل لیا، لہٰذا ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو نکال لیا، لہٰذا آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت اور بادشاہت واپس مل گئی۔ تخت و حکومت سنبھالتے ہی آپ نے پہلا حکم دیا کہ سخر جن کو جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ، لہٰذا اسے قید کر لیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور کفن لگا کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا، جہاں قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی۔ تاریخ میں انگوٹھی کسی کے پاس کہاں ہے، کون لے گیا کی طرح کوئی شواہد نہیں ملتے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جائے، مگر ناکام رہے۔ اگر ان کو انگوٹھی مل جائے تو وہ یہودی جو ہیں پوری دنیا پہ حکومت کر سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے پاس سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال اپنی شیطانی طاقت کے ذریعے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا۔ جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا، علماء کرام کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اس شخص کے پاس ہوگی، اور وہ آخر میں فتح بھی اسی شخص کو ملے گی جس کے پاس سلیمانی انگوٹھی ہوگی۔
اہل تشیع کے مطابق سلیمانی انگوٹھی جو ہے وہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ ان کے پاس ہوگی، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہی اس دجال کا خاتمہ فرمائیں گے اور انہی کو فتح نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھی بنائے، آمین ثم آمین۔